يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ کریم اس بندے پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد نبوی شریف میں آیا اور میں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد کہی اور اس کے بعد درود پاک پڑھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب میں درود پڑھ کے فارغ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، رب سے جو مانگو گے اللہ وہ عطا فرما دے گا۔ دعا کی قبولیت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع میں اور ابتدا میں اور انتہا میں درود نہ پڑھا جائے، فرمایا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے، وہ آسمانوں تک نہیں جاتی، رب کی قدرتوں کے پاس نہیں جاتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے۔ فرمایا جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھ لیا جائے وہ دعا اللہ رب العزت کے عرش تک جاتی ہے۔ بولو ذرا گج کے جی، کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت جلسہ حضرت تاجدار صداقت، قائدین اول، ختم نبوت، فاتح مسلمہ کذاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال 22 جمادی ثانی کے عنوان سے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے، رسول پاک کے پہلے خلیفہ ہے۔ یہ آج کل ہمارے عقیدوں پہ بڑے بڑے طریقوں سے ضربیں لگائی جا رہی ہیں، کوئی قوالیوں کے کوئی گانوں کے سسٹم میں آ کر یہ اکثر سٹیٹس میں نوجوان سنی ہوتے ہیں، لگا دیتے ہیں دمادم مست کلندر تو معاذ اللہ علی دا پہلا نمبر۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر پہلا نمبر، دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر، دمادم مست کلندر بولو ذرا، دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر، دمادم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر، دمادم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت مصطفیٰ کے اندر انبیاء کے بعد افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا وہ جو سچ لے کر آیا اور وہ جو جس نے سچ کی تصدیق کی، فرمایا یہی لوگ متقین لوگ ہیں۔ توجہ ادھر رکھنی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچ لے کر آیا اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔
جس نے سچ کی تصدیق کی اس سے مراد ذات ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کس قدر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اگر حضور علیہ السلام معراج پہ گئے تو سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بلکہ معراج کی رات جب رب کے حضور گئے، اللہ نے جو انعامات عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی مالک میں اپنی امت میں واپس تو جا رہا ہوں، میرے لوگ، قریش کے لوگ، قبیلے کے لوگ، مکے کے لوگ، میری سرزمین کے لوگ وہ معراج کو کیسے تسلیم کریں گے کہ تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے لامکان تک گیا، یا اللہ یہ کیسے مانیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیری امت میں ابو بکر موجود ہے۔ کیسے صدیق ہے، کیسے صدیق ہے؟ رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیری امت میں ابو بکر موجود ہے، کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر پہلے تصدیق کرے گا۔ ابو بکر پہلے۔ یاد رکھنا آج لوگ یہ بھی باتیں اٹھانا شروع کر دے جی صدیق اکبر اور بھی صحابہ ہیں، یاد رکھنا ہر صحابی ہی صدیق اکبر ہے۔ بولو بولو ذرا، ہر صحابی ہی صدیق اکبر ہے۔ عمر فاروق اعظم بھی صدیق اکبر ہے، حضرت عثمان غنی بھی صدیق اکبر ہے، مولا علی المرتضیٰ بھی صدیق اکبر ہے، حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن ابو بکر کی صداقت میں اور اوروں کی صداقت میں فرق یہ ہے، رب ذوالجلال نے بھی جسے صدیق کہا، مصطفیٰ نے بھی جسے صدیق کہا، عمر نے بھی جسے صدیق کہا، عثمان نے بھی جسے صدیق کہا، علی نے بھی جسے صدیق کہا، کل صحابہ نے جسے صدیق کہا، رب کے جبریل نے جسے صدیق کہا، رب کے میکائیل نے جسے صدیق کہا، اسے بس ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ صدیق اکبر تو سارے ہی ہیں۔ صدیق اکبر تو سب صحابہ ہے، لیکن ابو بکر وہ صدیق ہیں جن کی گواہی کل کائنات نے دی ہے۔ کائنات نے ہی کیا، مخلوق نے ہی کیا، بلکہ خود خالق کائنات نے دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ علی جیش ذات سلاسل، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کا قافلہ روانہ کیا، جہاد کے لیے سپہ سلاری دی، کسی کو امیر بنا کر حضور نے فوج کو بھیجا۔ کہتے ہیں میں فآتیتہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو امت میں سب سے زیادہ کس بندے سے محبت ہے؟ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کس کو اپنا محبوب بناتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال عائشہ، تو میں ام المومنین عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اتنے میں فقلت، حضرت عمر بن عاص کہنے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ۔ فرمایا ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ثم من قال، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر مجھے حضرت عمر سے محبت ہے، پھر مجھے حضرت عمر بن خطاب سے محبت ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر آقا کریم علیہ السلام نے اور بھی صحابہ کے نام لیے، تو یاد رکھنا امت مصطفیٰ کے اندر سب سے افضل جو شخص ہے وہ ابو بکر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی وہ ابو بکر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ قریب رہے وہ ابو بکر ہیں۔ آقا کے مسند پہ آقا کے بعد جو آ کر بیٹھے وہ ابو بکر ہیں۔ آقا کے مصلی پہ آقا کے بعد جو آ کر کھڑے ہوئے وہ ابو بکر ہیں۔ آقا کے منبر پہ آقا کے بعد جو آ کر بیٹھے وہ ابو بکر ہیں۔ آقا کے مزار میں آقا کے بعد جو جلوہ گر ہوئے وہ ابو بکر ہیں۔ اچھا یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت امت کو کی تھی، آخری وصیت جو امت کو کی، میرے محبوب نے فرمایا دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا لفظ بولا، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک رب کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا ایک میری کتاب اللہ کی کتاب ہے
اور ایک میری اہل بیت ہے، ان دونوں کی اتباع کرنا۔ اور دوسری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بولو بولو ذرا، ہاں ہم اصحاب والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اہل بیت کو فالو کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا دیکھنا علی کدھر ہے، فرمایا پھر دیکھنا علی کدھر ہے، جدھر علی ہوگا حق بھی ادھر ہی ہوگا۔ تو یارو آج کے زمانے میں ہمارے ہاں مسئلہ بنا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو لوگ کہتے ہیں جی ہم پہلا خلیفہ نہیں مانتے، کوئی کہتے ہیں ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ آؤ ان سب کا جواب مولا علی سے لے لیتے ہیں۔ بولو ذرا گز، ہاں مولا علی چونکہ معیار حق ہے، آقا نے فرمایا اختلاف ہو تو علی کو دیکھ لینا۔ آؤ علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام احمد کی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہترین ہستی ہے وہ ابو بکر کی ہستی ہے۔ فرمایا ابو بکر کے بعد جو سب سے بہترین ہے، یہ فتویٰ کسی دارالعلوم کا نہیں، یہ فتویٰ کسی دارالافتاء کا نہیں، یہ فتویٰ اس علی کا ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں سب سے افضل امت کے اندر ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت امام ذہبی جو محدثین میں جرح تعدیل کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو قول ہے نا کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے اس امت میں، حضرت مولا علی سے متواتر ثابت ہے، یعنی ایک بندے نے نہیں، دو بندے نہیں، کئی بندوں نے حضرت مولا علی سے سنا ہے اور آگے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت علی فرمایا کرتے تھے ابو بکر امت میں سب سے افضل شخصیت ہے۔ چلو اس سے آگے چلو۔ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامه بعد نبیها۔ فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اس امت میں رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ قال، لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا حضور ضرور بتائیں ہمیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو آپ کے دوست کہتے ہیں فذکر ابا بکر، آپ نے ابو بکر کا ذکر کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالثانی، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ابو بکر کے بعد اس امت میں دوسرے نمبر پہ کون سب سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد آپ کے ساتھی کہنے لگے حضور بتائیں۔ فذکر عمر بن الخطاب، پھر آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا، پھر آپ نے حضرت عمر کا ذکر کیا۔ اسی طرح جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہوا، آج لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی خلافت پر بھونکتے ہیں، لیکن سنو سنو علی نے ان خلافت کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ مولا علی کا وصال قریب ہے، آپ اپنے اصحاب، اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی کہنے لگے حضور کوئی خلیفہ منتخب کر دیں، کسی کا نام لے دیں، ہم اسے آپ کے بعد اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت علی کے الفاظ سنو، آپ فرمانے لگے مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلف علیکم، کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ آقا نے کسی کا نام لے کر انتخاب نہیں کیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کا عمل بتاتا تھا کہ صحابہ سارے جس پہ اکٹھے ہو جاؤ گے وہی تمہارا خلیفہ ہو جائے گا، اور آقا نے اشارہ دے دیا تھا کہ مرو ابا بکرین، جاؤ ابو بکر سے جا کے کہو نماز پڑھاؤ، یہ اشارہ دے دیا تھا صحابہ کسی اور پہ جمع نہ ہونا، ابو بکر پہ جمع ہونا۔ کہنے لگے آقا نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، میں بھی اپنے بعد کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن لاکنہ ان یرید اللہ بالناس خیرن، کہتے ہیں لیکن اللہ کریم نے یہ ارادہ کیا کہ مسند خلافت پہ وہی آئے جو لوگوں میں سب سے بہترین ہے،
سب سے بہترین ہے۔ آپ فرمانے لگے فَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ عَلَى خَيْرِهِمْ۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ میرے بعد مجھے یقین ہے کہ میری مسند پہ وہ آ کر بیٹھے گا جو سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا جیسے رسول پاک کے بعد وہ آ کر بیٹھا تھا جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ آقا کی مسند پہ آ کے بیٹھا تھا۔ پتا چلا کہ جو علی کے بعد امت میں، موجودہ امت میں سب سے زیادہ افضل تھا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کے بعد جو مسند خلافت پہ آ کر بیٹھا تھا جو لوگوں میں سب سے افضل تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آؤ علی سے پوچھ لیتے ہیں، علی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حضور آپ افضل یا ابو بکر افضل؟ آپ افضل یا ابو بکر افضل؟ یہاں پہ کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی ذاکر کیا کہتا ہے، کوئی یہ پڑھتا ہے، کوئی وہ پڑھتا ہے۔ علی پاک آپ اپنا بتا دیں، آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک کون افضل؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خطبہ علی علی ھذا المنبر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ جلوہ گر ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد ثم قال، پھر ارشاد فرمایا انہ بلغنی ان اناسا یفضلونی علی ابی بکر و عمر۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی افضل ہے ابو بکر اور عمر سے۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ علی افضل ہے، ہم یہ محبت میں کہہ رہے ہیں۔ محبت وہ کرو جو علی کو پسند ہے، محبت وہ کرو جو مصطفیٰ کو پسند ہے۔ وہ محبت، وہ عقیدت قبول نہیں ہے کہ جس کی سند علی تک نہ پہنچے۔ وہ کون سی عقیدت ہے کہ جو علی کے نظریے کو کراس کر کے چلی جائے؟ اب ایک بندہ نماز کا ٹائم ہو، میلاد کی جھنڈیاں لگا رہا، وہ کہ جی مجھے آقا سے بڑی محبت ہے اس لیے میں جھنڈیاں لگا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو مجھے بتائیں عقیدت قبول ہوگی؟ کیوں قبول نہیں؟ کیا وہ آقا کی خوشی میں نہیں کر رہا؟ وہ آقا کی آمد کی خوشی میں نہیں لگا ہوا؟ کیا وہ محبت میں نہیں لگا ہوا؟ اس کو کان سے پکڑ کے سمجھایا جائے گا بیٹا محبت وہ کر جو مصطفیٰ کو پسند ہے، وہ پسند ہے، وہ محبت کر۔ آقا کو کون سی محبت پسند ہے؟ نماز والی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے، لیکن وہ محبت کرو جو علی کو بھی پسند ہو۔ علی کو کون سی محبت پسند ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فمن قال شیئا، جس بندے نے آج کے بعد یہ بات کہی، فمن قال شیئا من ذالک، جس بندے نے آج کے بعد یہ کہا نا کہ علی افضل ہے ابو بکر سے، سنو یہ عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ علی کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے لگے فَهُوَ مُفْتِرٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي، فرمایا کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، اسے وہ سزا دوں گا جو جھوٹے کو دی جاتی ہے۔ وہ بہتان باندھنے والا ہے اور جو بہتان باندھنے والے کو سزا ملتی ہے وہ اس کو سزا دوں گا۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا اسے 80 کوڑے ماروں گا جس نے یہ کہا کہ علی افضل ہے ابو بکر سے۔ مولا علی کا فتویٰ ہے، آپ فرمانے لگے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو یہ بات کہے کہ علی افضل ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، کوڑا مارنے تو دور کی بات ہے، کوڑے کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، علی تو خیبر کے دروازے کو پکڑتا ہی ہے۔ بولو ذرا گاج کے اللہ اکبر کبیرہ۔ علی کا بس پکڑنا، مارنا تو اور بات ہوتی ہے، پکڑنا، پکڑنے میں کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ علی المرتضیٰ جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑے اور وہ جا کے گرا دے۔ یاران محبت جب وہ کوڑا ماریں گے تو کیسا ماریں گے؟ اور علی نے کہا ایک نہیں ماروں گا، 80 ماروں گا، 80 ماروں گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو وہ عقیدت دو جو علی کی عقیدت ہے۔ اس سے آگے چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل پڑی۔ کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے تو کیوں افضل ہے؟ آپ فرمانے لگے، کہنے لگے انا نرا ان ابا بکر احق بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان، توجہ ادھر رکھیں، کہنے لگے کہ ہم صحابہ یہ بات سمجھتے تھے اور یہ بات عقیدہ رکھتے تھے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انہو لصاحب الغاری، کیونکہ حضرت ابو بکر واحد وہ صحابی ہیں جو رسول پاک کے غار کے ساتھی بنے ہیں، جو غار میں حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ وثانی اثنین، اور فرمایا ابو بکر یہ واحد صحابی ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے ثانی اثنین کہہ کے پکارا ہے، اور کہتے ہیں لِأَنَّا لِنَعْلَمَ بِشَرَفِهِ وَكِبَرِهِ، اور کہتے ہیں اس لیے بھی ہم ابو بکر کو حقدار مانتے ہیں کیونکہ ابو بکر اپنی بزرگی میں اور اپنی شرافت میں ہم سب سے آگے ہے، ہم سب سے آگے۔ کہنے لگے وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، آپ فرمانے لگے ایک وجہ یہ بھی ہے ان کو خلافت پہ رکھنے کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جسے لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، لوگوں کے ڈھنسلوں سے بچنا، لوگوں کی بد عقیدگی سے بچنا۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی ابو بکر تو جناب وہ سیاسی خلیفہ تھے، نظام چلانے کے لیے وہ خلیفہ تھے، معاذ اللہ روحانی خلیفہ تو علی المرتضیٰ تھے۔ میں نے کہا وہ کون سی روحانیت ہے جو مصلے سے باہر ہے؟ روحانیت شروع ہی مصلے سے ہوتی ہے، اور آقا نے اپنا مصلہ جسے دیا گیا وہ ابو بکر اس کو کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ چلے اس سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا مسئلہ فدق، مسئلہ فدق کو بھی یار سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں آپ کی خلافت کے بارے میں، حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں؟ آج یہ چند باتیں ان کو پلے باندھ لو، پلے باندھ لو، پلے باندھ لو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف گمراہی پھیل رہی ہے۔ کہیں پہ لوگ حضرت عمر پہ بہتان لگاتے کہ سیدہ پاک کا دروازہ جلایا، سیدہ پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ مسئلہ فدق پہ لوگ کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے حق کھایا، جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے، پکی جھوٹی بات ہے۔ اگر یہ معاملے ہوئے ہوتے نا تو علی کبھی یہ نہ فرماتے۔ حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے قام علی علی المنبر، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آیا، اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضرت علی نے رسول پاک کا ذکر کیا، فقال، تو فرمایا قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، واستخلف ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے۔ اب یاد رکھنا یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں جو تاثرات دے رہا ہے نا، کوئی میڈیا کا بندہ نہیں، مولا علی ہے۔ بولو ذرا گاج کے، ہاں یہ جو ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں تاثرات دے رہا ہے نا، یاران محبت برادران اسلام، کوئی تاریخ دان نہیں ہے، مولا علی ہے۔ مولا علی کیا فرماتے؟ کہتے ہیں جب رسول پاک کے بعد حضرت ابو بکر منصب خلافت پہ آئے، فعاملہ، کہنے لگے ابو بکر نے وہی سارے کام کیے جو رسول پاک نے کیے تھے۔ کہنے لگے آپ نے اپنی خلافت میں رسول پاک کے کام کیے، جیسا سرکار اپنی ظاہری زندگی میں کام کیا کرتے تھے ویسی خلافت ابو بکر نے کی۔ وَسَارَ سِیرَتَهُ، اور کہتے ہیں کہ جیسی سیرت رسول پاک کی تھی ویسی سیرت ابو بکر کی تھی، ویسی سیرت کی جھلک ابو بکر میں نظر آتی تھی۔ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ، پھر کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے۔ فعاملہ، کہنے لگے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کام کیے جو پہلے دونوں نے کیے تھے، جو آقا کریم علیہ السلام نے کام کیے، جو ابو بکر صدیق نے کام کیے، وہی کام حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں کیے۔ وَسَارَ سِیرَتَهُمَا، حتیٰ کہ جیسی سیرت ان دونوں کی تھی ویسی سیرت عمر فاروق کی تھی، ویسی سیرت عمر فاروق اعظم کی تھی۔ تو یاران محبت برادران اسلام، مجھے بتائیں جس کی بیوی پہ ظلم کیا جائے، جس کے بچے کو گرا دیا جائے، مجھے بتائیں کیا شوہر اس کے بارے میں یہ تاثرات دے گا؟ تو خدا را یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ حضرت عمر نے جب دروازہ جلایا تو سیدہ پاک کا حمل گر گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تاریخ میں ایسا، حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو شیخین سے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق اعظم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو محبت کا انداز ہی عجب تھا۔ دیکھو ذرا، کہتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا کرتا نا تو کیا ہوتا؟ نفعنی اللہ بہ بما شاء، جتنا رب چاہتا مجھے اس حدیث سے نفع ہوتا، فائدہ ہوتا۔ ان یفعلنی منہ،
وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ، توجہ کے ساتھ کہنے لگے کہ جب مجھے کوئی صحابی یا کوئی بندہ آ کر یہ کہتا نا کہ میں نے یہ حدیث رسول پاک سے سنی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے، تو کیا کہتے آپ کہنے لگے فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، کہنے لگے کہ جب کوئی میرے پاس آ کر کہتا نا کہ حضور میں نے یہ حدیث رسول پاک سے سنی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے قسم کھا کے کہہ، قسم کھا کہ تو نے یہ حدیث رسول پاک سے سنی ہے، اگر وہ قسم کھا لیتا صدقتہ میں اس کی تصدیق کر دیتا، لیکن کہتے وحدثنی ابو بکر، بولو ذرا گج کے، محبت دیکھو کیسی ہے، محبت دیکھو، کہا کہ وحدثنی ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کوئی حدیث بیان کرتے، وصدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، اور کہتے ہیں پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ حدیث ابو بکر نے مصطفیٰ سے سنی ہے، میں نے ابو بکر سے سنی ہے، ابو بکر نے مصطفیٰ سے سنی ہے، اور میں نے، علی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابو بکر سے سنی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگے ما من عبد مؤمن، فرمایا جب کوئی بندہ یذنب ذنبا، کوئی گناہ کرے، فیتودع، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، تو کہا گناہ کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرے، فیحسن الطہور، پھر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، فیستغفر اللہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں یہ حدیث ابو بکر نے مصطفیٰ سے سنی ہے اور علی نے ابو بکر سے سنی ہے۔ ایسی محبتیں کہیں نظر آتی ہے؟ لوگوں نے یوں ہی بگاڑ پیدا کیا ہے صحابہ رسول کے اندر اہل بیت کا نام لے کر۔ اچھا میں نے باغ فدق کی بات کی، یہ بڑی توجہ سے یہ بات یاد رکھ لیں، فدق، مسئلہ فدق ہے کہ اصل میں اسلام کو جو مال جنگ کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال لڑائی کے بغیر ہی مل جائے، اسلامی لشکر مسلح ہو کر گیا، کہیں لوگوں کا محاصرہ کیا، ان کو اسلامی لشکر کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی یا تو ہتھیار پھینک دو یا پھر جنگ کرو، اگر تو وہ سامنے والا کافر کہ جی میں اپنے ہتھیار پھینکتا ہوں، اپنی زمین اسلام کو دیتا ہوں، میں شکست خوردہ ہوں، اس کو کہتے ہیں اب جو مال ملے گا نا اسے کہتے ہیں مال فی۔ اب جو مال فی ہوتا ہے نا، مال فی، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید 10واں سپارہ پہلی آیہ کریمہ میں اس تمام مال فی کا ذکر بیان کیا ہے کہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہوتا ہے نا مال فی کا، وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رسول پاک کے عزیزوں کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رہنے والے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے ہوتا ہے حساب۔ آقا کریم علیہ السلام خیبر کے قریب کچھ باغات تھے جنہیں فدق کہا جاتا ہے، فدق باغات کا نام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ہر سال ان باغات سے جو میوہ آتا، کھجوریں آتی، اس کو منڈی میں سیل کرتے، اور اس کی جو آمدنی ہوتی اس میں سے آقا کریم علیہ السلام اپنی ازواج کو، اپنی بیٹی کو، آقا کریم علیہ السلام غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو وہ پیسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ ہر سال آقا کا یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال باکمال ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپس میں بیٹھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھیجا جائے ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا جائے کہ بھائی شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے، آقا کریم علیہ السلام ہمارے شوہر ہیں، لہٰذا ان کے ترکہ میں سے ہمیں حصہ دیا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ کہنے لگی کہ میں تمہیں رب سے ڈراتی ہوں، کیا تمہیں رب کا خوف نہیں؟ کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کی جو دولت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی اس پہ وراثت نہیں جاری ہوتی۔ اب ازواج مطہرات نے یہ بات سنی تو وہ چپ ہو گئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان تک یہ حدیث پاک نہیں پہنچی تھی، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئی۔ اچھا یہ نا بڑی بات لوگ بیان کرتے ہیں، بڑی بات بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مسئلہ فدق اور کربلا ایک فرقہ ایسا بھی ہے
اگر یہ دو چیزیں انہیں کہنا کہ یہ نہیں بیان کرنی کچھ اور بیان کرو تو ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یا کربلا یا فدق، یہ دو ہی مسئلے ان کے پاس ہے۔ بھئی فدق بیان کرتے ہوئے وہ خود بھی کہتے ہیں جی فدق ایک طرف توجہ رکھنا، اس بات کو ذرا غور کرنا، ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں علی پہلا خلیفہ، کہتے ہیں ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، دوسری طرف کیا کہتے ہیں فاطمہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا یہ باغ فدق لینے کس کے پاس گئی؟ ابو بکر کے پاس، ایسے ہی ہے، ایک طرف کہتے ہیں ہم خلیفہ نہیں مانتے، دوسری طرف کہتے ہیں باغ فدق لینے کے لیے کدھر گئی؟ ابو بکر کے پاس۔ مجھے بتاؤ سیدہ پاک کیا سمجھ کے گئی تھی؟ بولو ذرا گاجی کے، سیدہ پاک کیا سمجھ کے گئی تھی؟ خلیفۃ المومنین سمجھ کے ابو بکر کے پاس گئی تھی۔ پتہ چلا علی کا بھی عقیدہ یہی ہے اور سیدہ پاک کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، یہ عقیدہ سیدہ پاک کا تھا۔ سیدہ پاک جب آئیں انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ باپ کی ترکے میں سے بیٹی کو حصہ ملتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، یہ جو باغ فدق کا مال ہے نا اس کی آمدنی جہاں پہ سرکار صرف کیا کرتے تھے وہیں پہ میں بھی صرف کیا کروں گا، اور تاریخ گواہ ہے، لوگ یہ بات پوری نہیں سناتے۔ سیدنا صدیق اکبر 2 سال رہے منصب خلافت پر، باغ فدق سے جتنی آمدنی آتی تھی وہ سیدہ کے گھر میں بھی جاتی تھی، ازواج کے گھر میں بھی جاتی تھی۔ جہاں جہاں آقا کریم علیہ السلام ان پیسوں کو خرچ کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق بھی وہیں پہ خرچ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عمر فاروق اعظم نے بھی وہیں پہ خرچ کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی وہیں پہ خرچ کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی وہیں پہ خرچ کیا۔ یاران محبت برادران اسلام، اچھا پھر ایک اور بات، اچھا سیدہ پاک نے یہاں پہ چلے اس بات کو پورا کر لیتے ہیں، سیدہ پاک نے جب حدیث سنی نا تو آپ اپنے در دولت پہ واپس تشریف لے گئی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں جی 9 گھنٹے تک کھڑی رہی تھی، اتنی توہین کرتے ہیں اہل بیت کی کہ معاذ اللہ دنیا کے مال کے لیے وہ 9 گھنٹے تک وہاں پہ کھڑی رہی اور کہتی نہیں مجھے باغ دے باغ دے باغ دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے تمہارے عقیدے میں سیدہ پاک کو معاذ اللہ باغ فدق کی ضرورت تھی، لیکن سنی کا عقیدہ سنو، سنی تو یہ کہتے ہیں باغ فدق کیا چیز ہے، یہ ساری زمین بھی سیدہ کی ہے، ساری جنت بھی سیدہ کی ہے۔ تم نے سیدہ پاک کو ایک منگتی بنا دیا باغ فدق کا، لیکن سنی کا عقیدہ سنو، سنی کہتا ہے آؤ در زہرا پہ، آؤ در زہرا پہ دامن کو پھیلائے ہوئے۔ ہاں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی کھا رہا ہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، سب کو حضرت سیدہ پاک کا صدقہ مل رہا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اہل بیت پاک کی، اصل محبت ہے ہی اہل بیت کی سنیوں کے اندر۔ اچھا اس کے بعد بخاری کا ایک لفظ ہے جس پہ لوگ بڑا تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ پاک نے یہ بات سنی نا تو وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور وہ ابو بکر سے ناراض تھی۔ یہ بات توجہ کے ساتھ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا آپ ابو بکر سے ناراض رہی، یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ 8 بجے یہاں پہ بیٹھ کے ہم تقریباً درود پاک پڑھ رہے تھے، یہاں سے اٹھ کر کوئی 8 بجے باہر گیا اور کسی نے پوچھا جی وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، تو اس نے باہر جا کے کہہ دیا جی وہ بیٹھے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ ایک بندہ 9 بجے ہماری محفل سے اٹھ کر باہر گیا، اس سے پوچھا گیا وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، اس نے کہا وہاں تو تقریر ہو رہی تھی۔ پہلا بھی سچا دوسرا بھی سچا، جو پہلے کو پتا چلا اس نے وہ بیان کر دیا، جس دوسرے نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کر دیا۔ یہی بات ہے جس صحابی کو پتا چلا کہ سیدہ پاک ناراض ہو گئی ہے اس نے یہی بیان کر دیا کہ سیدہ پاک ناراض تھی ابو بکر سے، لیکن مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں سیدہ راضی تھی کہ ناراض تھی؟ یار کیسی عجیب نہیں بات ہے، عجیب بات نہیں ہے بھائی۔ کہتے ہیں جی ہم وہ صحابی کو نہیں مانتے، وہ صحابی کو نہیں مانتے، لیکن علی کی بات چھوڑ کر اب صحابی کی بات کہتے ہیں جی صحابی نے کہا کہ وہ راضی نہیں تھی۔ میں نے کہا بھائی صحابی نے کہا وہ راضی نہیں تھی، یہ گھر کی بات گھر والوں سے پوچھ لو نا، گھر کی بات ہے تو گھر والوں کو پہلے پتہ ہوتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ لما مرضت فاطمہ تو جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، اتاہا ابو بکر،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ پاک کے پاس آئے گھر میں، فاستأذن علیہا، انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت طلب کی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ فقال علی یا فاطمہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے سیدہ، ھذا ابو بکر یستأذن علیک، سیدہ پاک ابو بکر تشریف لائے ہیں اور وہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں؟ فقال نعم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک نے اجازت دی، کہا جی ہاں انہیں اندر بلائیں۔ جب انہیں اجازت ملی فدخل علیہا یترضاہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدہ پاک کے پاس آئے اور کہا سیدہ مجھے پتہ چلا آپ ناراض ہیں، میں راضی کرنے آیا ہوں، میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے۔ اور آپ نے پھر کیا الفاظ کے کہنے لگے واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل ولا عشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسول اللہ ومرضاتکم اہل البیت، کہنے لگے سیدہ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنا گھر، اپنی اولاد اور اپنا مال کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے کہا میں نے، حضرت ابو بکر کہنے لگے سیدہ میں نے اپنا مال، اپنا گھر، اپنی اولاد اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک کی رضا کے لیے اور رسول پاک کی اہل بیت کی رضا کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا میرا سب کچھ جو کچھ ابو بکر کا ہے، کہا سیدہ وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور رسول پاک کی اہل بیت کا ہے، لیکن کہا جو رسول پاک کا ہے وہ بس رسول پاک کا ہے، اس پہ ابو بکر کا حکم نہیں چلتا، جو رسول پاک کا ہے میرا حکم جہاں تک چلتا ہے سیدہ وہ سارا ہی آپ کا ہے۔ حضرت مولا علی کے الفاظ سنو، کہتے ہیں ثم ترضاها حتى رضیت، کہتے ہیں جب سیدہ نے یہ الفاظ سنے مسکرا پڑی اور ابو بکر سے راضی ہو گئی، ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی۔ تم کہتے ہو وہ راضی نہیں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ وصال کرتی ہیں اس وقت وہ ابو بکر سے راضی ہو کر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ فدق، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اور مال وراثت نہیں ہوتی نبیوں کی مال، اس پہ چلو ایک اور دلیل بھی سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی بندے نے آقا کریم علیہ السلام کو قرض دیا، آقا کریم علیہ السلام کو جب قرض دیا گیا نا، اب یہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے جناب مرنے کے بعد، وصال کے بعد قرض کی واپسی کہاں سے ہوتی ہے؟ ادھر توجہ رکھے، ورثاء سے لی جاتی ہے۔ جب جنازہ ہم پڑھانے کے لیے جاتے تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ بھائی کسی نے کچھ لینا یا دینا ہو تو ان کے ورثاء سے رابطہ کر لے، جس کو وراثت ملے گی وہی اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا قرض ادا کرے گا، یہی کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں نہ کہتے کہ جناب جس نے اس سے کچھ لینا دینا ہے وہ نواز شریف سے لے لے، کون اپنا کسی نے نہیں دیتا ہے، کوئی یہ تو نہیں نہ کہتا بھائی وقت کے وزیر اعظم سے جا کر لے لو، یہ تو نہیں نہ کہتا۔ اب یہاں پہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آقا نے کسی سے کچھ قرض لیا، اب وہ قرض دے کر بعض نے عورت کا ذکر کیا، بعض نے مرد کا ذکر کیا۔ اب وہ جناب جس نے قرض دیا نا، وہ قرض دے کر آقا کریم علیہ السلام کے در دولت سے باہر نکلے تو آگے نا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہا آقا نے قرض لیا ہے، میں قرض دے کے حضور کو واپس جا رہا ہوں۔ کہا اگر آقا کریم علیہ السلام سے جا کر اتنا تو پوچھو کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو جائے تو پھر قرض کی واپسی کہاں سے ہوگی؟ قرض کی واپسی کہاں سے ہوگی؟ اب وہ سائل کہتے ہیں، وہ جس نے قرض دیا تھا وہ واپس آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا ظاہری وصال ہو گیا میں پھر پیسے کہاں سے لوں گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے لے لینا، ابو بکر سے لے لینا۔ وراثت ہوتی تو آقا کہتے فاطمہ سے لے لینا، میری بیٹی سے لے لینا، میری زوجہ سے لے لینا، عباس سے لے لینا، علی سے لے لینا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اب حضرت مولا علی پھر رستے پہ کھڑے ہیں، کہا کہ پوچھو جا کر اگر ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا، ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا تو پھر جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر فرمایا کہ اگر ابو بکر کا بھی ظاہری وصال ہو گیا تو عمر سے لے لینا۔ پھر مولا علی نے بھیجا جاؤ پوچھو اگر عمر کا بھی وصال ہو گیا، تو کہا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان غنی سے لے لینا۔ پھر وہ گیا، مولا علی نے بھیجا کہ جاؤ جا کر پوچھو اگر عثمان کا بھی وصال ہو جائے۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا جو بھیج رہا ہے اسی سے لے لینا،
جو بھیج رہا ہے پھر اسی سے لے لینا، یعنی مولا علی المرتضیٰ سے لے لینا۔ یاران محبت برادران اسلام، یہ آقا کریم علیہ السلام نے ترتیب اپنے زمانہ میں بیان کر دی۔ انبیاء کا مال وراثت نہیں ہوتا۔ چلو بس آخری حدیث پاک ان کی محبت آپس میں خلفائے راشدین کی تو پھر مکمل کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انا علی مرضا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ فقال ابو بکر لعمر و عثمان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے انا علی قد مرضا، کہنے لگے یار ہمارا یار علی بیمار ہے، ہمارا علی یار بیمار ہے۔ فعلینا العیادۃ، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دوست علی کی عیادت کے لیے جائیں، ان کی بیمار پرسی کر کے آئیں۔ فاتوا بابہ، یہاں تک کہ یہ تینوں صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ تینوں حضرت علی کے دروازے پہ آئے۔ وہو یجد خفۃ المرض، انہوں نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا تو حضرت علی کا جو وہ مرض تھا، بیماری تھی نا، وہ جو تکلیف تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی تھی، آپ حشاش بشاش سامنے نظر آ رہے تھے۔ ففرح فرحا، کہنے لگے جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی نے دیکھا نا کہ مولا علی اب تندرست ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے یار کو دیکھا تو دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، خوش ہونے لگے کہ مولا علی اللہ نے تجھے صحت عطا فرما دی ہے، مرض دور ہو گیا۔ اب یہ الفاظ سنے، فتموج بحر سخائہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگا، ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فدخل بیتہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار اب دروازے تک آ گئے ہو، طبیعت تو میری ٹھیک ہو گئی ہے لیکن اب ایسے نہیں جانا، آؤ میرے گھر میں بیٹھو آ کے۔ تینوں صحابہ اندر آئے، حضرت مولا علی لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ فلم یجدوا شیئا سوا اصل، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ بیٹھو، ابو بکر بیٹھو، عمر بیٹھو، عثمان بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، کچن کے اندر کچھ کھانے کے تلاش کرنے لگے، لیکن فلم یجدوا شیئا سوا اصل، شہد کے علاوہ حضرت مولا علی کے کچن میں کچھ بھی نہیں تھا، شہد کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ یکفی لواحد فی طست وہو ابیض، کہنے لگے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیالے کے اندر، پیالہ ایسا تھا جو سفید رنگ کا تھا، اس پیالے کے اندر نا تھوڑا سا شہد مل گیا، اور شہد ایسا تھا لواحد، جو ایک ہی بندہ کھا سکتا تھا، ایک بندے کو کفایت کرنے والا، اتنی سی مقدار میں وہ شہد تھا، وہ مولا علی المرتضیٰ لے کر آئے۔ وفیہ شعر اسود، اب کیا تھا؟ وہ شہد جو تھا سفید پیالے میں تھا، وہ انوارو، اور وہ جو شہد تھا وہ بھی سفید نظر آ رہا تھا، اور اس کے اوپر کیا تھا؟ وفیہ شعر اسود، کالے رنگ کا ایک آپ کی زلف یا داڑھی کا بال پڑا تھا، شہد کے اوپر نا کالے رنگ کا بال پڑا ہوا تھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ جب یہ لے کر آئے، فقال ابو بکرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا یلیق الاکل قبل المقالۃ، حضرت مولا علی جب وہ بال اٹھانے لگے نا، آپ نے فرمایا علی رک جا، ادھر ہی بال پڑا رہنے دے۔ یار ابو بکر پھر کیا کریں؟ کہنے لگے اب اے میرے یاروں، ابو بکر صدیق کہنے لگے اے میرے دوستو، جب تک ہم کوئی مکالمہ نہ کریں، آپس میں کچھ بات نہ کر لیں، تب تک ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں کہ ہم اس شہد کو تناول کریں، ہمیں پہلے آپس میں کوئی اچھی بات کرنی چاہیے۔ اب یہ بات کہی تو اب دیکھو عقیدہ بھی صحابہ کا سنو، مولا علی کا عقیدہ بھی سنو۔ جب یہ بات کہی نا ابو بکر صدیق نے، فقالوا انت اعزنا واکرمنا وسیدنا، یہ تینوں صحابہ کہنے لگے اے ابو بکر آپ ہم سے زیادہ عزت والے بھی ہیں، بزرگی والے بھی ہیں، اور ہم سب کے سردار بھی ہیں، ہمارے سردار بھی ہیں، لہذا فقل اولا، تو پہلے آپ ابتدا کریں، آپ کوئی بات کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق اب کیا کہتے ہیں؟ فقال ابو بکر، ابو بکر کہتے الدین انور من الطست، کہنے لگے یہ جو پیالہ نا، پیالہ سفید رنگ کا نورانی پیالہ، آپ کہنے لگے اس پیالے کی نورانیت سے زیادہ نور والا اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین اس سے زیادہ نور والا ہے۔ وذکر اللہ احلی من العسل، آپ فرمانے لگے یہ شہد کی مٹھاس سے زیادہ میٹھا اللہ کا ذکر ہے، اور کہنے لگے والشریعۃ ادق من الشعر، کہنے لگے یہ جو بال اوپر پڑا ہوا ہے نا، بڑا باریک سا بال، کہا اس سے زیادہ باریک اللہ کی شریعت ہے، اس سے زیادہ باریک شریعت ہے۔ اچھا حضرت وقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری آ گئی، حضرت عمر کہنے لگے الجنت انور من الطست، کہنے لگے یہ سفید رنگ کے پیالے سے زیادہ نورانی اللہ کی جنت ہے۔ ونعیمها احلی من العسل،
اور کہنے لگے اس شہد کی مٹھاس سے زیادہ اس جنت کی نعمتیں ہیں، اس شہد کی مٹھاس سے زیادہ جنت کی نعمتوں میں مٹھاس ہے۔ اور کہنے لگے وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور کہنے لگے وہ جو پل صراط ہے نا، پل صراط، وہ اس بال سے زیادہ باریک ہے، اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب بات حضرت عثمان پہ آ گئی۔ فقال عثمان، حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے القرآن انور من الطست، آپ کہنے لگے یہ جو سفید رنگ کا نورانی پیالہ ہے، اس پیالے سے زیادہ نورانیت اللہ کے قرآن میں ہے۔ کہنے لگے کہ وقراءۃ القرآن احلی من العسل، کہنے لگے جناب اس شہد میں جتنی مٹھاس ہے نا، اس سے زیادہ مٹھاس تو رب کے قرآن کی تلاوت میں ہے۔ کہنے لگے وتفسیرہ ادق من الشعر، اور کہا یہ جو بال جتنا باریک ہے نا، اس سے زیادہ باریک اس قرآن کی تفسیر ہے۔ اب حضرت مولا علی کی بات آ گئی، بولو ذرا گج کے واللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فقال علی، حضرت مولا علی کہنے لگے الضیف انور من الطست، کہنے لگے اس سفید رنگ کے اس نورانی پیالے سے زیادہ نورانی میرے مہمان ہیں، اس سے زیادہ یہ میرے مہمان جو ہے نا اس سے زیادہ نورانی ہے۔ وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، آپ کہنے لگے اس شہد کے اندر جتنی مٹھاس ہے نا، اس سے زیادہ مٹھاس میرے مہمانوں کی کلام میں ہے، میرے مہمانوں کی باتوں میں سے زیادہ مٹھاس ہے۔ اور کہنے لگے وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، کہنے لگے یہ بال جتنا باریک ہے نا، میرے یاروں کے دل بھی اتنے باریک ہے، میرے یاروں کے دل بھی اتنے باریک ہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، یہ محبت ہے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت پاک۔ یاران محبت، آج کے اس دور کے اندر یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ اہل سنت پہ گامزن رہے، عقیدہ اہل سنت، کیونکہ یہ واحد عقیدہ ہے کہ جس کو اپنانے سے اہل بیت کا بھی ادب ہوتا ہے، اصحاب رسول کا بھی ادب ہوتا ہے۔